بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد متعنی بہدن صالحا لا استبدل بہی، خدایا مجھے ایسی ہدایت عطا فرما جس میں تبدیلی نہ ہو، و طریق حق لا اغزیغ عنہ، اور مجھے ایسا حق کا راستہ بتا کہ جس سے میں بھٹک نہ سکوں، و نیت رشد لا اشک فیہا، اور مجھے ایسی نیت عطا فرما، ایسی مکمل نیت عطا فرما، ہدایت یافتہ نیت عطا فرما جس میں مجھے شک نہ ہو۔ نیت کے لیے ضروری ہے کہ شک سے پاک ہو۔ نیت میں اگر شک پایا جائے تو نیت مکمل نہیں۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نیت آپ کی مکمل نہیں ہے، اس میں شک پایا جاتا ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ اسی طرح امیر المومنین ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہم ان فحت عن مسئلتی او اہمہت عن طلبتی فدلنی علی مصلحتی، کہ خدایا اگر میں اپنے سوال کو، اپنی طلب کو بیان کرنے سے عاجز ہوں یا اس میں صحیح راستے پر نہ ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھا۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا راستہ صحیح ہو، دعا اس کی صحیح ہو۔ بہت سی چیزیں ہم مانگتے ہیں خداوند تعالیٰ سے، ہماری نیت میں صحیح ہوتی ہیں لیکن خدا کے ہاں وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم وہ چیز مانگیں کہ جو ہمارے لیے اچھی ہو۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے ظاہری نفع نقصان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ میں نقصان ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہم۔ ایک دفعہ ایک آدمی گیا امام رضا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگی اس نے کہ فلاں عورت سے میری شادی ہو جائے، فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ تو بار بار دعا مانگی، رشتہ نہیں بن رہا تھا۔ امام رضا کے حرم میں قبر ہے کس کی؟ شیخ بہائی کی، سین آزادی کی طرف سے جائیں تو وہ روزانہ امام رضا کی بارگاہ سے مانگتا رہا تو اسے نہیں ملا رشتہ۔ ایک دفعہ گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ شیخ بہائی سے مانگ لیتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو گئے، شیخ بھائی سے مانگ لی، رشتہ اس کا ٹھیک ہو گیا، رشتہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بڑا خوش ہوا اور گلہ کرنے لگا اپنے ذہن میں کہ دیکھیں میں امام رضا سے مانگی تھی رشتہ، یہ مجھے رشتہ ملا نہیں ہے، شیخ بھائی سے میں نے مانگا تو مجھے مل گیا، اور بڑا خوش تھا، بڑا گلہ کر رہا تھا ایک لحاظ سے اپنے ذہن میں۔ تو کیا ہوا کہ وہ رشتہ اس کو ہو گیا۔ اب وہ لڑکی کچھ عرصے کے بعد چلی گئی اپنے ماں باپ کے پاس، ماں باپ کے پاس چلی گئی تو واپس نہیں آئی لڑکی۔ اس نے جب فون کیا اپنے سسرال والوں کے تو سسرال والوں نے کہا کہ وہ لڑکی ایران کے ناردن ایریا میں گئی ہوئی ہے اپنے پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ وہ وہاں پر پریشان ہو گیا کہ ایک ایسی لڑکی سے میری شادی ہوگی جس کا پرانا بوائے فرینڈ بھی اور ابھی بھی اس کے ساتھ تعلقات ہے۔ پھر اس کے ذہن میں آیا جو امام رضا سے جو میں مانگ رہا تھا اور امام رضا مجھے نہیں دے رہے تھے وہ صحیح تھا، میرے نقصان میں تھا رشتہ، لیکن یہ میں بار بار اصرار کر رہا تھا مجھے رشتہ ملنا چاہیے اور مجھے نہیں مل رہا تھا، اس کی یہ وجہ تھی۔ بہت سارے ایسی دعائیں ہیں جو دعائیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی لیکن ہم اصرار کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں اور خدا ہمیں نہیں دے رہا ہوتا۔ وَنِيَّةٍ رُشْدٍ لَا أَشُكُّ فِيهَا، ایسی مجھے خدا نیت عطا فرما جو کہ جس میں شک نہ ہو۔ وَأَمَّرَنِي مَا كَانَ عُمْرِي بَذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، کہ مجھے ایسی بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، ایسی مجھے عمر عطا فرما جو تیری اطاعت میں ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً دعا کرتے ہیں خدا لمبی عمر عطا فرما،
بغیر سوچے سمجھے کہ کیسی ہو لمبی عمر، خدا کی اطاعت میں ہو، خدا کی سے دوری میں ہو، کس چیز میں ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی لمبی عمر عطا فرما جو تیری اطاعت میں ہو۔ اگر میری عمر تیری اطاعت میں ہو تو مجھے لمبی عمر عطا فرما، اگر تیری اطاعت میں نہیں ہے تو مجھے لمبی عمر عطا نہ کر۔ یہ ویسے بہتر ہے، ویسے وہ یہ روزے میں تنگ کرتا ہے۔ اگر تیری اطاعت میں نہ ہو تو مجھے لمبی عمر عطا نہ کر۔ یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ خدا کی اطاعت میں عمر ہو۔ لمبی عمر ہونا یہ امپارٹنٹ نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ پشاور کے ایک بزرگ تھے، تو ان کے ہاتھ ہم دھلانے لگے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ مولانا صاحب میرا کیوں ہاتھ دھلا رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ بزرگ ہیں۔ کہنے لگے بزرگ نہیں ہیں، بزرگ ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں بڑے کو، بز کہتے ہیں فارسی میں اس کو، بکری کو۔ بزرگ کے نہیں، کیا ہے؟ بکری کی رگ ہے، بزرگ نہیں ہے۔ اور یہاں سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایران کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے نا، امریکہ شیطان بزرگ است، شیطان بزرگ است۔ تو ہمارے تایا ابو ایران میں آئے تو وہ زیارتوں کے لیے، تو ہماری زبان میں بزرگ کہتے ہیں ولی اللہ کو، کہ فلاں آدمی بزرگ ہے، یعنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، ولی اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بزرگ کے مزار پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیوار پر پڑھا کہ امریکہ شیطان بزرگ، انہوں نے یہ کیا، شیطان اور بزرگ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی انسان بزرگ ہو تو اس میں بزرگی بھی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کا کیا حال ہے، یعنی بزرگوں کا، یعنی والد صاحب کا کیا حال ہے۔ بزرگی خالی بزرگی ہو، اس میں خدا کی اطاعت نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بزرگی سے مراد یعنی لمبی عمر ہونا، بڑا عمر آنا، عمر رسیدہ ہونا۔ وَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي عَلَيْكَ فَاقْبِضْنِي عَلَيْكَ۔ اور اگر خدایا میری عمر اگر شیطان کی اماجگاہ ہو، شیطان آسانی سے وہاں جا رہا ہو، مرتا کہتے ہیں عربی میں چراگاہ کو، کھلی جو چراگاہ ہوتی ہے نا، وہاں جس وقت بھی آ جائیں وہ حیوانات آ سکتے ہیں وہاں پر۔ تو فرماتے ہیں امام کہ اگر میری عمر، میری زندگی شیطان کی آنے جانے کی آسانی سے جگہ بن جائے تو فَاقْبِضْنِی، میرے روح کو قبض کر دے۔ اگر تیری اطاعت میں ہو تو لمبی عمر کر، اگر شیطان کی اطاعت میں ہو تو لمبی عمر نہ کر۔ شیطان کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔ عراق میں ایک فرقہ ہے، وہ شیطان پرست ہے، شیطان کی پوجا کرتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے شیطان بڑا ڈڈ ہے، بڑا پاورفل ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے اس سے دوستی کرو، معاملہ حل ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے۔ بھائی وہ امام خمینی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دوستی زیادہ خطرناک ہے جی دشمنی سے۔ عمران خان کتنا دوست تھا امریکہ کا، ٹرمپ کے بالکل قریب، اور اس کی دوستی کی بنیاد پر کشمیر پر نہیں بولے۔ اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں بولنا، ہم نے خاموش رہنا۔ وہ ایک فضائیہ کا افسر انٹرویو دے رہا تھا کہ جب اس نے اسٹرائک کی وہاں جابا میں انڈیا نے، تو ہم نے امریکہ کو فون کیا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے کہا خاموش رہو، کچھ نہیں کرنا تم لوگوں نے، کیونکہ اس طرف سے انڈیا سے رشوت لے چکے تھے ایران کا تیل بند کر کے۔ بس یہ کہنا کہ شیطان سے دوستی کی جائے گی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی، وہ جو شیطان پرست اس کا ہے عراق کا فرقہ، انہوں نے کہا کہ سارے لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ ہم تھوڑے دلیر ہیں، کھل کر کرتے ہیں، آپ لوگ چھپ کر کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ نیت سے کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ انجانے میں کر جاتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ اگر زندگی انسان کی شیطان کی اماجگاہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ انسان کی روح قبض ہو جائے۔ قبل ان یسبقا مقتک الی، اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی مجھ پر آن پڑے، میرے روح کو قبض کر لے۔ او یستحق غضبک علیک،
اس سے پہلے کہ میں تیرے غضب کا مستحق ہو جاؤں، خدایا میرے روح کو قبض کر لے۔ بس ضروری ہے کہ انسان کی زندگی خدا کی اطاعت میں ہو۔ زندگی دو طرح کی ہے، ایک خدا کی اطاعت میں، ایک زندگی وہ جو کہ شیطان کی اطاعت میں۔ امپارٹنٹ یہ ہے کہ وہ زندگی انسان کے پاس ہو جو خدا کی اطاعت میں ہو، خدا کی فرمانبرداری میں ہو، خدا کی پیروی میں ہو۔ وہ کب ہوگی؟ کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کو جانیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے، اس کی پہچان کریں گے، تو ہماری زندگی خدا کی پیروی میں ہوگی۔ ہمیشہ آپ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں نا کہ معرفت امام ضروری ہے، امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ یہ ہے امام کی معرفت ہے کیا؟ شارٹ الفاظ میں کس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ امام کی معرفت کو؟ ایک جملے میں یہ ہے کہ واجبات کو بجا لائیں، محرمات سے بچیں۔ واجبات چاہے وہ فروعی دین کی صورت میں چاہے اصولی دین کی صورت میں، ان کو بجا لائیں اور محرمات سے بچیں۔ یہ خلاصہ ہے معرفت امام۔ اس کو سمجھنے میں بعض کو لوگ دیر کر دیتے ہیں، سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ امام کی معرفت کیا ہے۔ امام کی معرفت تمام دین کا خلاصہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کو آپ راضی کریں اور اس کی ناراضگی سے بچیں۔ راضی کس طرح ہوں گے؟ واجبات کو بجا لائیں گے۔ ناراضگی سے کس طرح بچیں گے؟ محرمات سے پرہیز کریں گے۔ ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم وقت کے امام کے منتظر ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کی عدالت کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، امام کی ایک عدل سے بھری ہوئی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ جب اس انتظار کے اس عدالت کی زد میں ہم آئیں تو ہم سب سے پہلے پیچھے ہٹ جائیں۔ طلحہ اور زبیر اپنے وقت کے امام کی عدل کا انتظار کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے نا۔ پیغمبر کے وصال سے لے کر جب تک امیر المومنین کی بیعت ان لوگوں نے کیا، اس وقت تک امام کی عدل کا انتظار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ امام آ جائیں، عدل قائم کریں۔ لیکن جب امام آئے تو انہوں نے عدل کا آغاز کیا، عدل کی ابتدا کی ان سے، پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی کیا مراد تھی کہ امام آئیں، عدل کریں، دوسرے لوگوں سے مال لیں، ہمارے حوالے کریں، دوسرے لوگوں پر عدل قائم کریں لیکن ہم سے نہ چھیڑیں۔ جس سے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ دوست ہمارا عادل ہو، بہت اچھا ہو، نیک ہو، لیکن جب عدل کی بات ہے ہم پر عدل قائم نہ کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عادل امام تو پھر ہر جگہ عدل قائم کرے گا۔ عادل امام کے لیے تو نہیں ہے یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے۔ وہاں تو عدل قائم ہوگا۔ ہم بعض اوقات خوشی سے جو نعرہ لگاتے ہیں کہ جو ہے وہ امام آئیں گے اور ظہور کریں گے، عدل کی حکومت قائم ہوگی، اور اس میں سے امام عدل قائم کر کے دوسرے سے لیں گے اور پھر ہمارا بھی حصہ درمیان میں کریں گے، اس بنیاد پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ امام آ جائیں گے، یہ تو اپنے ہمارے ہیں، ہماری تو چھٹی ہو جائے گی، ہم آرام کریں گے، پھر دوسروں کو سختی ہوگی، دوسروں سے امام مال جو چھینیں گے، جو لوٹا ہوا ہے، اور ہمیں جو امام معاف کر دیں گے۔ نہیں، خدا کے ہاں امام کے ہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ ایک معاملہ آ گیا نا، ایک امیر المومنین کا پیار کرنے والا، سب سے محبت کرنے والا آدمی، اس نے ایک جرم کیا تو امام نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لیکن وہ خود منصف تھا۔ شعر پڑھنا شروع کر دیا اس نے کہا میں خوشی ہوئی ہے مجھے کہ مجھ پر عدل قائم کیا ہے کہ امام عادل نے۔ ناراض نہیں ہو، لوگوں نے تانا دیا، تم جو کہتے تھے نا، علی کا نعرہ لگاتے تھے، علی کو فالو کرتے تھے، علی سے محبت کر، دیکھو تمہارا ہی ہاتھ کاٹ دیا نا۔ تو امام کہ یہ ماننے والا اس نے کہا نہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک عادل آدمی نے جو ہے وہ ہاتھ کاٹا ہے میرا، ایک عادل امام نے۔ اور جس طرح ہوا تھا نا، اس میں کہتے ہیں کہ
مرب کا معاملہ تھا یا عمر بن عبدالواد کا معاملہ تھا، امام نے ذرا نہیں اتاری، تو اس کی بہن نے تعریف کی امام کی، کہا کہ مجھے غم ہے بھائی کے مرنے پر، لیکن خوشی اس بات پر کہ ایک سخی آدمی نے میرے بھائی کو جو قتل کیا ہے کہ اس نے ذرا اس کی نہیں اتاری۔ صحابہ نے اعتراض بھی کیا، بڑی قیمتی ذرا تھی علی کہ یہ جو تم نے کیوں نہیں اتاری؟ یعنی امام عادل ہے، اور پھر اس کے عدل سے کوئی نہیں بچ سکے گا، سارے اس کے عدل کے پیمانے پر اتریں گے۔ بس کوشش کرنی چاہیے اس امام کے عدل کے لیے ہم تیار رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ یا اللہ اس مختصر سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کا مہینہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ضلع مال غنیمت میں نہیں آتی؟ جی مال غنیمت میں نہیں آتی؟ آتی ہے مال غنیمت میں، لیکن اتاری نہیں انہوں نے۔ انہوں نے اتاری نہیں تھی، ورنہ یہ ہوتا تھا نا کہ وہ جو قاتل ہوتا تھا فوراً پہلا کام ہی کرتا ذرا اتارتا تھا، مولانا نہیں اتاری اس کی۔ مرحب کا تھا یا عمر بن عبدالواد کا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں۔